ہمیں معاشرت کے دکھ بانٹنے چاہیے، لیکن دکھ بانٹنے کے نام سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کسی کے لیے اذیت کا سامان ہو۔ تو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا اہتمام کر دینا اور جہیز کی رسم بہر صورت جاری ہے، اس کے خلاف ہمیں عملی کوشش کرنی چاہیے، اور سر دست اگر یہ ختم نہیں ہو پا رہی تو ہم اتنی دیر تک اس کوشش کو جاری رکھیں کہ ہم غریبوں کی بیٹیاں ان کی دہلیز سے جو ہے وہ پیا گھر بھیجنے کا اہتمام کریں، لیکن یہ مہربانی کریں کہ غریب کی بیٹی کا تماشا نہ بنائیں اور ان کو اخباروں کی زینت نہ بنائیں، چپکے سے تنہائی سے ان کی مدد کریں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز سے کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ پہنچی۔ تو کہا ایسے شخص کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے اور پھنسے ہوئے لوگوں کی گردن چھڑائی جائے، غلاموں کی آزادی کے سامان کیے جائے، مقروضوں کا قرض اتارا جائے، دکھیوں کے دکھ دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ یہ مشکل گھاٹی ہے، چونکہ نمائش تو ہم لگا سکتے ہیں اور اس سے میڈیا پر بھی خبریں آ جائیں گی، تشہیر بھی ہو جائے گی، اخبارات میں تصویریں بھی چھپ جائیں گی، لیکن مخفی انداز سے کہ کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ نفس کے اوپر بہت زیادہ شاق ہے۔ اس لیے کہا کہ مشکل گھاٹی یہ نہیں چڑھتا، اور مشکل گھاٹی ہے کیا؟ فکو رقبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا ہے۔ جب خود فاقہ کشی کا ڈر ہو، خود جب یہ خوف ہو کہ مارکیٹ میں یہ چیز دستیاب نہیں ہے اور اگر میں نے دوسروں کو دیا تو میں خود بھی فاقہ کاٹ سکتا ہوں، تو اس کو یوم مسغبہ، بھوک کا دن کہتے ہیں۔ تو تکلیف کے دن، مشقت کے دن، بھوک کی شدت میں کسی کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، کسی قریبی یتیم کو۔ یہاں ذا مقربہ فرمایا گیا، علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ قریبی یتیم کی بندہ مدد کرتا ہے، وہ بھتیجا ہو، وہ بھانجا ہو، تو معاشرے سے داد بھی نہیں ملتی، لوگ کہتے ہیں اپنوں کی ہی مدد کر رہا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو قریبی عزیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ مجلس سجا کے اور جو ہے وہ فوٹوگرافر بلا کر دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اپنے بھتیجے اور بھانجے کی تصویر تو اخبار میں لگوانے سے رہے۔ تو وہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب یہ ہے کہ نیکی کر اخبار میں ڈال، تو نیکی کر چینل میں ڈال۔ تو اب وہ اپنے قریبی رشتہ دار کی، بھانجے کی، بھتیجے کی تصویر تو کوئی لگوانے سے رہا، تو ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جہاں سے داد ملنا ہوتی ہے وہاں مدد کی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ مشکل گھاٹی یہ ہے کہ جو قریبی یتیم ہے اس کی مدد کی جائے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو تم سے ناراض ہو، جو ناراض ہے تم سے، اس کو اگر صدقہ کیا جائے تو وہ بہتر صدقہ ہے، اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے ہم کیا شریک کو پالیں جو ہمارا جو ہے وہ خاندانی طور پہ ہماری مخالفت میں ہے، ہم اس کی مدد کریں؟ تو میاں وہ اگر پھنس گیا ہے مصیبت میں تو ہاں اس کی مدد کرو۔ یہ نفس پہ شاق بہت ہوگا، نفس اس کی اجازت تمہیں نہیں دے گا، لیکن جب تم اس کی مدد کرو گے عرش کا رب راضی بڑا ہوگا۔ تو یہ بہترین صدقہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کی مدد کی جائے جو تم سے ناراض بھی ہو۔